السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا بندہ قضا نمازیں ادا کرنے کے لیے نوافل کو چھوڑ سکتا ہے یا نہیں، اور اگر بندہ نوافل کے بجائے فرض نمازیں اپنی فرض نمازوں کی قضا کرے تو کیا اس کو نوافل چھوڑنے کی وجہ سے پکڑ ہوگی یا نہیں۔ اس حوالے سے یاد رکھیں کہ علماء کرام رحمہم اللہ نے اس سے منع کیا ہے کہ جس بندے کے ذمہ قضا نمازیں ہوں اور وہ نوافل پڑھے، علماء نے اس سے منع کیا ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ نوافل کے وقت میں بھی وہ اپنی قضا نمازیں پڑھے، کیونکہ یہ اس کے اوپر ضروری ہیں، اور فرض نمازوں کی قضا بھی فرض ہے، اور وہ اس وقت تک اس کے ذمہ سے نہیں ٹلتی جب تک وہ ان کو قضا کر نہیں لیتا، ان کو ادا نہیں کرتا، لہذا جب تک ادا نہیں کرے گا تب تک اس کے ذمہ رہیں گی۔ اور مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بار شریعت کی حصہ چہارم میں قضا نمازوں کے بیان میں آپ فرماتے ہیں کہ قضا نمازیں نوافل سے زیادہ اہم ہیں، یعنی جس وقت نفل پڑھتا ہے انہیں چھوڑ کر، نوافل کو چھوڑ کر ان کے بدلے اپنی قضا نمازیں پڑھے تاکہ بری ذمہ ہو جائے۔ البتہ آپ نے یہ بھی فرمایا، البتہ تراویح اور 12 رکعتیں سنت مؤکدہ کو نہ چھوڑے، مطلب 12 رکعتیں جو سنت مؤکدہ ہیں ان کو بھی نہ چھوڑے، اور صلاۃ التراویح کو بھی نہ چھوڑے، اور باقی سنت غیر مؤکدہ اور جتنے بھی نوافل ہیں ان کو چھوڑ کے ان کے بجائے وہ اپنی قضا نمازیں پڑھے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضیہ شریف کی 10ویں جلد میں آپ نے یہ فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے بندے کے لیے کہ بندے کو اس پہ لگا دیا کہ وہ اپنی فرض چھوڑ کر وہ نفل ادا کرتا رہے، اور آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا، مثال ایک دی ہے کہ اس بندے کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو اپنے قرض اس نے کسی کا دینا ہے اور وہ اپنا قرض مانگنے والا قرض مانگ رہا ہے، تو یہ اس کا قرض دینے کے بجائے یہ آگے پیچھے لوگوں کو تحفے دے اور اپنے جو ذمہ قرض ہے اس کو ادا نہ کرے، تو لہٰذا یہ فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ بندہ کوئی پھر نفل پڑھتا رہے اور فرض ادا ہی نہ کرے، تو لہٰذا اپنے فرض جو ذمہ ہیں وہ پڑھنے زیادہ اس سے عام ہیں۔ اور یہاں پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضیہ شریف کی 10ویں جلد میں یہ ایک حدیث مبارکہ بھی یہاں پہ نقل کی ہے، حلیۃ الاولیاء کے حوالے سے اور جامع الکبیر کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نزع کے وقت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے عمر، اللہ سے ڈرنا، جان لو کہ اللہ عز و جل کے کچھ کام دن میں ہیں کہ انہیں رات میں کرو تو مقبول نہ فرمائے گا، اور کچھ کام رات میں کہ انہیں دن میں کرو تو مقبول نہ ہوں گے، اور فرمایا کہ اور خبردار ہو کہ کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک فرض ادا نہ کر لیا جائے۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مزید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی یہ نقل فرمایا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوح الغیب میں یہ فرمایا ہے کہ جو فرض چھوڑ کر نفل بجا لائے، فرماتے ہیں کہ اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے کسی شخص کو بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلائے اور یہ وہاں تو حاضر نہ ہو، مطلب بادشاہ کے پاس نہ جائے بلکہ بادشاہ کے غلام کی خدمت میں لگ جائے۔ اور مزید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوح الغیب میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں، فَإِنِ اشْتَغَلَ بِالسُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَأُهِينَ، فرمایا اگر فرض چھوڑ کر سنت اور نفل میں مشغول ہوگا یہ قبول نہ ہوں گے اور خوار کیا جائے گا۔ اسی فتوح الغیب کی شرح میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لازم اور ضروری چیز کا ترک اور جو ضروری نہیں اس کا اہتمام عقل میں فائدہ سے دور ہے، کیونکہ عاقل کے ہاں حصول نفع سے دفع ضرر ضروری ہے، بلکہ اس صورت میں نفع مستثنیٰ ہے۔ اور شیخ الشیوخ امام شہاب الدین
رحمۃ اللہ علیہ عوارف المعارف میں آپ فرماتے ہیں کہ بلغنا ان اللہ لا یقبل نافلۃ حتی یؤدی فریدۃ یقول اللہ تعالی مثلکم کمثل العبد السوء بدأ بالہدیۃ قبل قضاء الدین۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر پہنچی کہ اللہ عز و جل کوئی نفل قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ فرض ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے فرماتا ہے کہاوت تمہاری اس بندہ بد کی مانند ہے جو قرض ادا کرنے سے پہلے تحفہ پیش کرے۔ اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تفہیم المسائل کی دوسری جلد میں آپ یہ فتاوی عالمگیری کے حوالے سے یہ نقل فرماتے ہیں کہ الاشتغال بالفوائد اولا و اہم من النوافل الا السنن المعروفۃ، سنت مؤکدہ کے علاوہ دیگر نوافل پڑھنے سے قضا نمازوں کی ادائیگی میں مشغول ہونا اولا اور اہم ہے۔ تو لہذا ان تمام عبارات سے یہ سمجھ آ گئی کہ جس کے ذمہ فرض نمازیں ہوں وہ اپنی فرض نمازوں کو پڑھے بجائے اس کے کہ وہ نوافل ادا کرے۔ اور آخر میں یہ بھی ہے کہ سنی بہشتی زیور میں مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ان جن وقتوں میں وہ نوافل بندہ ادا کرتا ہے تو نوافل کے بجائے وہ ان وقتوں میں نوافل کے بجائے اپنی قضا نمازوں کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھے کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے ان نوافل کے وقت میں فرض ادا کرنے کی برکت سے رب تعالیٰ اس کو نوافل کا بھی ثواب عطا فرمائے اور ان فرائض کا بھی ثواب عطا فرمائے۔ لہٰذا اللہ پر امید رکھتے ہوئے جن کے ذمہ فرض نمازیں ہیں وہ اپنی نوافل کے بجائے وہ اپنی فرض نمازوں ہی کی قضا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ ورسولہ اعلم۔